أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کاملہ اور اپنی حمایت بے مثال کو حضرت رسول اللہ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین کے قلب اتھر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے
ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق دفاع شاعر اللہ کے ساتھ تھا، اس کے حوالے سے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا شروع کیا تھا۔ آج ڈائریا کی شدت کی وجہ سے میرا یہاں آنے کا پروگرام جو تھا کچھ کمزور تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اپنی چند گزارشات کو مزید اس حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کیا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اعلیٰ ہے، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت اعظام بھی پوری کائنات کے تمام اہل البیوت سے اور تمام اصحاب سے اعلیٰ ہیں۔ وہ لوگ بد نصیب ہیں، بے وقوف ہیں، جو لوگ اپنے قائدین، اپنے لیڈر، اپنے سیاسی رہنماؤں کے ہم نواؤں کو کسی بھی اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے برابر سمجھتے ہیں۔ مائیں ان کے پیٹ جواب دے چکے ہیں، لیکن اصحاب محمد علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستیاں کائنات کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ عقیمت النساء ان یلدنا کمثل خالد، کسی کہنے والے نے بڑی زبردست بات کہی تھی کہ ماؤں کے پیٹوں نے خالد بن ولید جیسے وجودوں کو پیدا کرنے سے جواب دے دیا ہے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، ہمارا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ، سب سے افضل اولیاء اللہ کا اگر گروہ ہے تو صحابہ کا گروہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے لیے ایک معیار ایمان کی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ان جیسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کو قبول کریں گے، اور اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کو مسترد کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر ایک قائد کا پتہ دیا، ایک رہنما کا پتہ دیا، ایک ہادی کا پتہ دیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے انداز کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کر دی کہ تمہاری اتباع کا انداز ابو بکر و عمر جیسا ہونا چاہیے، عثمان و علی جیسا ہونا چاہیے، طلحہ اور عبد الرحمن جیسا ہونا چاہیے، سعد اور سعید جیسا ہونا چاہیے۔ اگر تم ان جیسے انداز اور اطوار کو اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمانوں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ حضرات گرامی قدر، نبیوں کے درمیان اور صحابہ کے درمیان ایک خاص فرق ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ معصوم نہیں تھے، وہ انسان تھے، وہ بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بلند عطا فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق ٹھہرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مغفور بنا کر ان پہ اپنی رحمتوں کا اور اپنی تائید مطلقہ کا اور اپنی رضوان کا نزول فرما دیا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہمارے اندر نہ کسی قسم کی کجی ہونی چاہیے، نہ کدورت ہونی چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مغفور ہیں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان مشاجرات بھی ہوئے، اختلافات بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، لیکن ان جنگوں کے باوجود کوئی صحابی بھی دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوا، اس لیے کہ جو جنگ ہوتی ہے وہ نواقض ایمان میں شامل نہیں ہوتی۔ جنگ کی وجہ سے فریقین میں سے کسی ایک کا ایمان یا اسلام خطرے کے اندر نہیں پڑتا، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ بغاوت کہہ سکتے ہیں، سرکشی کہہ سکتے ہیں، ایک غلطی کہہ سکتے ہیں، ایک خطا کہہ سکتے ہیں، ایک کوتاہی کہہ سکتے ہیں، غفلت کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ غفلت اور کوتاہی اور یہ خطا اس درجے کے اوپر نہیں ہے کہ ہم اس خطا اور کوتاہی کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں اور ان کے ایمانیات کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دیں۔ حضرات گرامی قدر، مزید بات کو واضح کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے ایک دو مثالوں کو بھی کوٹ کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب علم الکلام کے مسائل کے اندر اور صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری کا روپڑی علماء کے ساتھ اختلاف ہوا۔ حضرت عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنے موقف کے اعتبار سے زیادہ قوی تھے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کی آرا میں اسماء و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے جو موقف سامنے آ رہا تھا
وہ پوری طرح اہل سنت اور اہل الحدیث کے نقطہ نظر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تھا، لیکن حضرات گرامی قدر حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بعض ادلہ کو پیش کرتے تھے کہ میں نے یہ موقف اس لیے اختیار کیا ہے کہ میرا کئی گروہوں کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے، ان گروہوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے کئی مرتبہ مجھ کو تعویلات کرنا پڑتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر روپڑی علماء نے ان کے اس موقف کو قبول نہ کیا، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کفر کے فتوے تک داغے گئے۔ حضرات گرامی قدر حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی ادلہ اور اپنے دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو واضح کرتے رہے، مختلف مقامات کے اوپر اظہار رائے کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر آج دونوں علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، نہ حضرت عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، نہ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہمارے نزدیک محدث زماں حضرت عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ بھی قابل احترام ہیں، اور ہمارے نزدیک حضرت وکیل اسلام، حضرت مناظر اسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بھی قابل احترام ہیں۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح ملک کے اندر آمریت کے حوالے سے حضرت علامہ شہید اور مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا۔ حضرت علامہ شہید ضیاء الحق کی آمریت اور اس کی ڈکٹیٹرشپ کے بہت بڑے ناقد تھے، پورے ملک میں اجتماعات کا انعقاد کیا کرتے تھے، جبکہ مولانا معین الدین لکھوی کے نزدیک ضیاء الحق ایک انصاف پسند جرنیل تھا، مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی حمایت کیا کرتے تھے۔ آج حضرت امام الاسر علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے درمیان موجود نہیں، اور عظیم عالم دین حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ملائے اعلیٰ میں منتقل ہو چکے ہیں، لیکن ہم حضرت علامہ شہید کو بھی اہل سنت کا رہنما سمجھتے ہیں، اور حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آل الحدیث کا سر خیل سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر بالکل یہی بات حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات کے اندر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امیر معاویہ بنو امیہ کے سر خیل تھے، بنو امیہ کے بہت بڑے رہنما تھے، کماندار تھے، گورنر تھے، شام کے اندر ان کا اقتدار اور ان کی مینجمنٹ کا اور ان کی انتظامی صلاحیتوں کا لوہا جو تھا وہ تسلیم ہو چکا تھا۔ مسیحی بڑے بڑے کماندار سیدنا امیر معاویہ کی جرنیلی کے سامنے کب کپا رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر ان کے کزن اور ان کے قریبی رشتہ دار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوئم خلیفہ راشد تھے، آپ کو بلوائیوں نے ایک سازش کے ساتھ شہید کر دیا۔ مدینہ طیبہ کے اندر جو اکابر صحابہ موجود تھے انہوں نے سید اہل البیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت کے اوپر بٹھا دیا، اس لیے کہ اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد دھرتی کے سینے کے اوپر کوئی شخص بھی علی المرتضیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ جس وقت زمام کار کو سنبھالتے ہیں تو اس موقع کے اوپر آپ پوری کی پوری سلطنت اور ریاست کے عمال سے اپنی خلافت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب تھے۔ سیدنا امیر معاویہ اپنے کزن، اپنے قریبی رشتہ دار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے اوپر کسک کا شکار تھے، تکلیف کا شکار تھے، اور آپ کے اندر یہ بات موجود تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیعت جب کی جا سکتی ہے جب مدینہ طیبہ میں امام مظلوم، شہید مظلوم جو قراءت تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے قاتلوں کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار نہیں کر لیتے۔ حضرات گرامی قدر یہ اصولی اختلاف تھا جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مطالبے کے اوپر آمادہ و تیار کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مطالبے کی تائید کے اندر کوئی معمولی لوگ آپ کی حمایت میں نہیں نکلے، بلکہ سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا زبیر ابن عوام جیسے اکابر صحابہ بھی سیدنا امیر معاویہ کے مطالبے کے ساتھ ہم آہنگ ہوئے۔ یہ بات ہمیں قرآن سے حاصل ہوئی، احادیث طیبہ سے حاصل ہوئی اور تاریخ اسلامیہ سے حاصل ہوئی کہ سیدنا علی المرتضیٰ احق تھے، اس بات کے اوپر زیادہ حقدار تھے کہ ان کی خلافت کو تسلیم کیا جاتا،
لیکن ہمیں کتاب و سنت سے اور تاریخ اسلامیہ سے اور اقوال ائمہ سے یہ معرفت بھی حاصل ہوئی کہ سیدنا امیر معاویہ معصیت کے راستے کے اوپر نہیں تھے، نافرمانی کے راستے کے اوپر نہیں تھے، بلکہ ہدایت اجتہادی کے راستے کے اوپر تھے۔ اور جس وقت مجتہد اجتہاد کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، نیت اس کی درست ہوتی ہے، تو اس کو بھی اس وقت 2 اجروں کی بجائے 1 اجر حاصل ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے موقف کے حوالے سے ادلہ کو رکھتے تھے، دلائل کو رکھتے تھے، پلڑا ادلہ اور دلائل کے اعتبار سے اور رتبے اور شان کے اعتبار سے سیدنا مرتضیٰ کا بلند تھا، اس کے مد مقابل سیدنا امیر معاویہ کے اجتہاد میں کمزوری تھی۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں جس طرح ہم نے عصر حاضر کے مشاجرات کے درمیان اور عصر حاضر کے اختلاف علماء کے درمیان کسی عالم کو دارہ اہل سنت سے حاری نہیں کیا، دارہ اہل الحدیث سے حاری نہیں کیا۔ میرے ذاتی طور پر پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ اختلافات ہوئے، آج کل بھی انہی اختلافات کی ایک لہر چل رہی ہے۔ وہ مجھ سے بعض تحفظات کو رکھتے اور میں ان سے بعض تحفظات کو رکھتا ہوں، لیکن ان تحفظات کو رکھنے کے باوجود بھی مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں کہ میں بھی اہل سنت کا فرزند ہوں اور وہ بھی اہل سنت کے فرزند ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ اختلافات کسی کے عقیدے کو جو ہے منہدم کرنے کا سبب نہیں بن سکتے۔ حضرت امیر معاویہ بھی توحید باری تعالیٰ پہ یقین رکھتے تھے، حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ بھی حضرت رسول اللہ کی رسالت اللہ الخالدہ کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ آپ بھی قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے تھے، آپ بھی بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ بھی امیر البحر تھے، سیدنا امیر معاویہ بھی مسلمانوں کے قائد اور مسلمانوں کے دھڑے کے رہنما تھے۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے حضرت رسول اللہ نے سیدنا حسن کو کہا تھا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ نواسہ سردار ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دستے مبارک کے اوپر مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے اوپر صلح کروائے گا۔ سیدنا حسن نے سیدنا امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو کر اپنی شان و عظمت کے باوجود اور اپنی جلالت کے باوجود اور اپنی رفت کے باوجود مسلمانوں کو متفق کرنے کے لیے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کر اس تنازع کو ختم کیا جس تنازع نے مسلمانوں کے دل کو دکھی کیا ہوا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے ہماری رہنمائی کی، حضرت رسول اللہ نے، آپ کی احادیث طیبہ نے ہماری رہنمائی کی، حضور کے فرامین وعد اعظم کو یہ بات حاصل ہوئی، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے میرے اصحاب کی زیارت کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین اعظام کی زیارت کی ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں، دنیا کا بڑے سے بڑے ولی اللہ جو حضرات صحابہ کی جماعت میں شامل نہیں، وہ ہاں کتنا بھی عظیم تر کیوں نہ ہو، سیدنا امیر معاویہ کی جلالت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا امیر معاویہ اپنی صحابیت کے باوجود بھی اہل البیت کی شان و عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے پر گالی گلوچ کی جائے، ان کا تبرہ کیا جائے، ان کا استہزاء کیا جائے، ان کی تنقیص کی جائے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح کابر علماء سے ہمارے اختلاف کے باوجود ان کی علمی پختگی کے اندر یا ان کے علمی رسوخ کے اندر کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی، ہم ان کے ہوشہ چین ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی شان و عظمت کے سامنے ہم پلکوں کو بچھانے والے ہیں، ہم دل کو کشادہ کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علی المرتضیٰ کی ہاک کو، آپ کے قدموں کی ہاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے، ہم توازن کا گلا نہیں کاٹ سکتے، ہم بے اعتدالی کے راستے پہ نہیں چل سکتے، ہم ایسی گفتگو کر کے جس کے نتیجے کے اندر اکابرین امت کو مجروح کیا جائے اپنے ایمانوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ پروردگار عالم نے ہم کو سبق دیا اور بڑی مضبوطی کے ساتھ سبق دیا، پروردگار عالم نے ہم کو یہ بات سمجھائی اور پروردگار عالم نے ہم کو یہ بات بتلائی
کہ مہاجر اور انصار صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. ان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ان کو بارگاہ رب العالمین میں آ کے دعا مانگنی چاہیے. ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہم کو بھی معاف کر اور ان اہل ایمان کو بھی معاف کر جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں کے اندر سابقہ ایمانوں کے پر گزر جانے والوں کے لیے کسی قسم کے کینے کو پیدا نہ فرما. حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات کہنے کے اندر حق بجانب ہیں کہ خیر البریہ کے کسی جز کے اوپر، کسی رکن کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا. جس طرح حضور کی ذات محترم ہے اسی طرح آپ کا عہد بھی محترم ہے اور آپ کے اصحاب بھی محترم ہیں. حضرات گرامی قدر، اور آپ اس بات کو ٹھنڈے دل سے ذرا سمجھیے تو آپ کو ساری کی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. کتب احادیث کے اندر جہاں پر سیدنا ابو ہریرہ کی مرویات موجود ہیں، جہاں پر سیدہ صدیقہ کی روایات موجود ہیں، جہاں پر عبداللہ ابن عمر، ابو سعید الخدری، حضرت انس ابن مالک کی، عبداللہ ابن عباس کی روایات موجود ہیں، اسی طرح کتب احادیث کے اندر حضرت علی ابن ابی طالب سے مروی روایات بھی موجود ہیں اور سیدنا امیر معاویہ سے مروی روایات بھی موجود ہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات کو نقل کیا. حضرت امام مسلم نے سیدنا امیر معاویہ سے روایات کو نقل کیا. امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے حضرت امیر معاویہ سے روایات کو نقل کیا. اس کا مطلب یہ ہے ائمہ اہل سنت اس بات کو سمجھتے تھے معاویہ صحابی رسول ہے. اس سے بیان کردہ روایات بھی اسی طرح حجت و دلیل ہیں جس طرح باقی اصحاب سے بیان کردہ روایات حجت و دلیل ہیں. حضرات گرامی قدر، کسی کی شان و عظمت کا زیادہ ہونا یا کسی کی شان و عظمت کا کم ہونا اس بات کا جواز نہیں بن سکتا کہ جس کی شان کم ہے ہم اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیں، اس کو رگیدنا شروع کر دیں یا اس کے درجے کو کم کرنا شروع کر دیں. کسی نے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز سے حضرت امیر معاویہ کی رفعت و شان کے بارے میں پوچھا تھا تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تھا معاویہ اتنا بلند ہے کہ معاویہ کے گھوڑوں کے سموں سے نکلنے والی جو خاک ہے، جو دھول ہے، عمر ابن عبدالعزیز اس دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کو پتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے صحابیت کے شرف کو حاصل کیا، حضور علیہ السلام کی صحبت کے شرف کو حاصل کیا. اور حضرات گرامی قدر، یہ بات کتب احادیث سے اور روایات کے اجتماع سے اور ان کی مطابقت سے اور ان کے درمیان ہم آہنگی کو پیدا کرنے کے بعد حاصل ہونے والے نتیجے سے اور کلام اللہ کی آیات اور قرآن مجید کی براہین قاطعہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم ہے جس نے حضرت رسول اللہ کا عہد پایا، اسلام کی حالت میں پایا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، آگ اس کے چہرے کو نہیں چھو سکتی، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں کملی والے کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے ان چہروں کی زیارت کی ہے جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طبقات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مدارج ہیں. مہاجر صحابہ انصاریوں سے اعلیٰ ہیں، فتح مکہ میں شرکت کرنے والے صحابہ بعد میں آنے والے صحابہ سے اعلیٰ ہیں، صلح حدیبیہ کے اندر شرکت کرنے والے صحابہ بعد میں آنے والے صحابہ سے اعلیٰ ہیں، بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ غیر بدری صحابہ سے اعلیٰ ہیں، عشرہ مبشرہ باقی صحابہ سے اعلیٰ ہیں، خلفاء اربعہ عشرہ مبشرہ میں سے اعلیٰ ہیں، اور سب سے افضل صحابی خیر الخلائق بعد نبی اللہ، انبیاء رسول اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی کو حاصل ہوا تو حضرت صدیقہ کائنات کے والد گرامی حضرت صدیق کو حاصل ہوا. حضرات گرامی قدر، انبیاء رسول اللہ کے بعد زمین کے اوپر اور آسمان کی نیلی چھت کے نیچے کوئی شخصیت بھی سیدنا صدیق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اعلیٰ ہے. حضرات گرامی قدر، یہ جو مقدسات اہل سنت ہیں اور یہ جو مقدسات اسلام ہیں، ان کا احترام ہر مسلمان کے اوپر لازم اور واجب ہے. حتیٰ کہ شیعہ کے اکابر علماء نے بھی اس بات کی توثیق کی ہے. حامد عیسی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے
کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے سے بچانا چاہیے اور اہل سنت کے جذبات کو اشتعال دلانے سے بچانا چاہیے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، مقدسات اہل سنت کو گالی نہ دی جائے، ان کے اوپر تبرہ نہ کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہم حضرت علامہ شہید کے اس موقف کے اوپر سختی سے کاربند ہیں۔ ہمارا موقف تبرہ نہیں بلکہ تولا ہے۔ حضرت صدیق ہو پھر بھی تولا، حضرت فاروق ہو پھر بھی تولا، حضرت ذوالنورین ہو پھر بھی تولا، حضرت حیدر کرار ہو پھر بھی تولا، حضرت حسن ہو پھر بھی تولا، حضرت حسین ہو پھر بھی تولا، حضرت امیر معاویہ ہو پھر بھی تولا، حضرت سعد ہو پھر بھی تولا، حضرت سعید ہو پھر بھی تولا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہو پھر بھی تولا، حضرت زبیر بن عوام ہو پھر بھی تولا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ناموس صحابہ کی پہرے داری کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ ہم نے دفاع شاعر اللہ اور استحکام پاکستان، جس کا بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں کو اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر کردار کو ادا کرنا چاہیے۔ فوج کا کام انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے، اور سیاستدانوں اور محترم نمائندگان کا کام ملک کے اندر حکومت کرنا ہے۔ احتجاج کا دائرہ کار متعین ہے ملک کے اندر، جس کو بھی اپنے معاملات کے حوالے سے حکومت سے تحفظات ہوں یا اداروں سے تحفظات ہوں، وہ پرامن طریقے سے احتجاج کر کے اپنے مطالبات کو پیش کرنے میں حق بجانب ہے۔ ہم اس کے مطالبات کو درست مانیں یا غلط مانیں، ہمیں کسی کو احتجاج سے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم بھی احتجاج کرتے رہے، لیکن احتجاج کا دائرہ کار بالکل واضح اور متعین ہے۔ احتجاج کرتے کرتے پبلک املاک کو نظر آتش کرنا یا سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملہ کرنا، اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حالیہ ایام کے اندر جس انداز کے اندر ہمارے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا یا دیگر مقامات کے اوپر حملہ کیا گیا، یہ بات کسی طور پہ بھی آئینی، اخلاقی اور شرعی اقدار کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ پاکستان کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو مستحکم رکھنے کے لیے بقائے باہمی اور میوچل کو ایگزسٹنس کا جو ایک کلچر ہے اس کو پروموٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تحریک انصاف کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست سمجھے، لیکن کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر اس کو مسلم لیگ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مسلم لیگ کو پورا حق حاصل ہے اپنے آپ کو حق بجانب سمجھے، لیکن ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے انہیں کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر تحریک انصاف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے مسلک کو درست کہنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں دیگر مسالک کے لوگوں کی آراء کو بھی ان کے دائرہ کار کے اندر اس حوالے سے ایک سپیس دینا پڑے گی۔ حق و باطل کی بحثیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن صحت مند معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے میوچل کو ایگزسٹنس اور بقائے باہمی کا فلسفہ انتہائی ضروری ہے۔ خان صاحب کے فلسفہ سیاست کے اندر یہ بڑی زبردست کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ کسی دوسری جماعت کو کسی بھی طور پر اور کسی بھی اسٹیج کے اوپر قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہیں۔ اگر میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کلچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب کو اپنا منشور، اپنا مینیفیسٹو پبلک کے سامنے پیش کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ لوگ جو مسلم لیگ یا دیگر جماعتوں یا مذہبی جماعتوں کے نمائندگان پارلیمان کے اندر پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرنا، ان کو اشتراک عمل میں لے کر ملک کے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، حزب اختلاف کے لوگوں کو اپنے ساتھ معاملات کے اندر شریک کرنا، یہ پاکستان کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وگرنہ عوامی لیگ اور پیپل پارٹی والا ڈیڈ لاک جس طرح بنگال کے ہاتھ میں اوپر منتج ہوا تھا، خدا نہ خواستہ یہ سیاسی کشمکش بھی کہیں ملک کو نقصان پہنچانے کا سبب نہ بن جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت معاشرے کے اندر سیاسی اختلافات اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ فرقہ وارانہ اختلافات کو بھی انہوں نے دھندلا کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی مقامات کے اوپر ہونے والی بحوث کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر محبت کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں، پیار کے ساتھ بیٹھتے ہیں، رواداری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن جب سیاسی بحث ہوتی ہے تو ایک دوسرے گلے کو پکڑنے کے اوپر آمادہ تیار ہو جاتے ہیں، گندی گالیاں بکتے ہیں، رشتہ داروں میں جدائیاں اور دوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ کیا سیاست اسی کا نام ہے؟ کیا سیاست امور ملکی کو چلانے کی بجائے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا نام ہے؟ کیا ایک دوسرے کو تبرہ کرنے کا نام ہے؟
کیا ایک دوسرے کو میں برداشت کے راستے پہ چلانے کا نام ہے؟ حضرات گرامی قدر، تم بھی پاکستانی ہو، میں بھی پاکستانی ہوں، تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، تم بھی اللہ کی توحید کو ماننے والے ہو، میں بھی اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوں۔ کیا خان یا میاں نواز یا آپ کے دیگر جو سیاسی وسطیاں ہیں اتنی اہم ہو چکی ہیں کہ آپ نے رشتہ اخوت کو تار تار کر دیا، آپ نے باہمی جو تعلقات ہیں ان کو نظر انداز کر دیا؟ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کو ایک جسد کی مانند ہونا چاہیے، اور ایک جسد کی مانند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فکری اور سیاسی اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ سیاسی اور فکری اختلافات کے باوجود جو مشترکات ہیں، جو امت کی مشترکات ہیں، جو وطن کی مشترکات ہیں، ان کا لحاظ رکھنا از حد ضروری ہے، وگرنہ ملک صحت مند اعتبار سے جو ہے وہ آگے جو ہے پرموٹ نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت تھا جب ملک کے اندر سیاسی اختلافات کے باوجود بھی لوگ دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جب ملتے تھے تو ان کی شان اور مقام کا لحاظ کرتے تھے، اور اب عالم یہ ہے کوئی گالی بک رہا ہے، کوئی گالی بک رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں تحریک انصاف کے منشور کو بھی نہیں مانتا، میں مسلم لیگ کے منشور کو بھی نہیں مانتا، لیکن میرے ملک کے رہنما ہیں، کسی بازار میں مجھے نظر آ جائیں، کسی ایئرپورٹ کے اوپر مجھے نظر آ جائیں تو ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ سے بات کرنا، ان کو سپیس دینا، یہ بھی میرے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہر بندے کو پتا ہے میں مسلک اہل حدیث کا ترجمان ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلک کے لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ کے ساتھ ملتے ہیں۔ دیگر مسالک کے لوگ بھی کئی مرتبہ ایئرپورٹس میں ملتے ہیں، مارکیٹوں میں ملتے ہیں، مساجد میں ملتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں، اور بڑے پیار سے ملتے ہیں۔ وہ یہ بات کہتے ہیں، حافظ صاحب آپ دلیل کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کا مسلک اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ رکھ رکھاؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگرچہ میں اہل الحدیث ہوں لیکن میں ایک مسلمان سماج کا حصہ ہوں، اگرچہ میری اپنی ایک جماعتی نظریات ہیں لیکن میں پاکستانی سماج کا حصہ ہوں۔ تحریک انصاف کے قائدین کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، آپ کی پارٹی اپنی جگہ پر ہے لیکن باقی پارٹیاں بھی اسی مسلمان سماج کا حصہ ہیں، اسی پاکستانی سماج کا حصہ ہیں۔ آپ ان کو درست نہ مانیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن برداشت کو اپنے اندر پیدا کریں، تحمل کو اپنے اندر پیدا کریں، ملک کی بقا، ترقی اور استحکام کے لیے اداروں کو ہم مانگ کریں۔ میں فوج کو سیاست کے اندر اس کی مداخلت کو تسلیم نہیں کرتا، جب بھی موقع آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہوں گا، آپ کو ملک کے اقتدار کے اوپر فائد رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ملک کے سیکیورٹی اداروں کو گندی گالیاں دینا شروع کر دوں اور ان کے دائرہ کار کو مجروح کرنا شروع کر دوں اور ان کو جناب اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرنا شروع کر دوں یا ان کے گھروں کو حقستر کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دوں؟ حضرات گرامی قدر، باتوں کی حقیقت کو سمجھنا اور ان کی بنیادوں کو سمجھنا اور ہر شخص کے دائرہ کار کو سمجھنا اور آداب اختلاف کو سمجھنا، یہ معاشرے کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دفاع شاعر اللہ اور استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد 21 مئی کو کیا ہے، جن کے اندر تمام ان اصولی مباحث کو احسن طریقے سے بیان کیا جائے گا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام اور مدارج کے حوالے سے اور دیگر اہم امور کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی گزارشات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو فہم و شعور، حکمت و بصیرت کے ساتھ معاملات کو سمجھنے کی اور ان کو دل میں جگہ دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، دور حاضر فتنوں کا دور ہے اور لوگ بھانت بھانت قسم کی بولیاں بولتے، پروپیگنڈا کی مہم اور جو میسیج کی بمبارڈمنٹ ہے، مسلسل ایک ہی جھوٹ کو بولتے جانا، اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے اذہان و قلوب جو ہوتے ہیں متاثر بھی ہوتے ہیں، مسموم بھی ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی علمی سطح بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، فہم و شعور کی سطح بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، چنانچہ
فتنے جو ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے، اعتدال اور توازن کی ضرورت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشاجرات کے حوالے سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان مشاجرات اور اختلافات کے باوجود بھی سارے صحابہ مومن تھے، سارے صحابہ جنتی تھے، سارے صحابہ خیر البریہ تھے. ان اختلافات نے کسی کی صحابیت کو یا کسی کے ایمان کو مجروح نہیں کیا، اس لیے کہ ان کا اللہ کی توحید پہ ایمان تھا، حضرت رسول اللہ کی رسالت کے اوپر ایمان تھا، قبلے بیت اللہ کے قبلہ ہونے پہ ایمان تھا، اور ان کا ایمان و یقین تھا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور حدیث طیبہ حضرت رسول اللہ کا پیغام ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ناموس کے ساتھ ساتھ ملک کے استحکام کے حوالے سے بھی صبر کا، برداشت کا اور اعتدال کو پروموٹ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اس وقت عدم برداشت کا دور ہے. پارٹیاں باقیوں کو سنپ کر کے اور باقیوں کو کرش کر کے اپنی ڈومیننس اور اپنی ہیجیمنی کو چاہتی ہیں. یہ انداز بالکل باطل ہے، بالکل غلط ہے. اپنے آپ کو درست سمجھنا، اپنے منشور کا ابلاغ کرنا یہ ہر جماعت کا حق ہے، لیکن دوسری جماعتوں کو کچل کر معاشرے کے اندر ایک ٹکراؤ کی فضا کو پیدا کرنا اور اداروں کو کچلنا اور کرش کرنے کی کوشش کرنا یہ کسی بھی طور کے اوپر درست نہیں ہے. دفاع شاعر اللہ اور استحکام پاکستان کو یقینی بنانے کے لیے جہاں پر ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر الحمدللہ قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے بھی جو ہے 21 مئی کو ایک عظیم الشان کنونشن کا انعقاد کیا ہے ایوان اقبال کے اندر. کیا آپ تمام لوگ اس کے اندر شریک ہونے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ 12 بجے تمام لوگ وہاں پر پہنچ جائیں. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے اوپر اس سیمینار کا خاتمہ ہوگا، اختتام ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے اندر اکابر علماء خطاب کریں گے، اور وہ لوگ جو صحابہ کرام کے کردار، ان کی عظمت کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں ان کا بھرپور طریقے سے احتساب کیا جائے گا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.